بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے عظیم نبی بھیجے۔ انہی میں ایک عظیم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دی گئی۔ ان کے پاس بے شمار طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت عاجز اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ اللہ نے انہیں بہت خاص نعمتیں دیں۔ وہ پرندوں کی زبان سمجھ سکتے تھے، وہ جانوروں کی بات بھی سمجھتے تھے، جنات بھی ان کے حکم کے تابع تھے، ہوا بھی اللہ کے حکم سے ان کی مدد کرتی تھی۔ حضرت سلیمان کا لشکر بہت عظیم تھا، اس میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے۔ جب وہ سفر کرتے تو پورا لشکر ترتیب کے ساتھ چلتا۔ چونٹیوں کی وادی کا واقعہ۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں وہ ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں بہت سی چیونٹیاں رہتی تھیں۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ تاکہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن لی اور وہ مسکرا دیے۔ انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں اتنی بڑی نعمت دی کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی بات بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہدہد کی غیر حاضری۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پرندوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خاص پرندہ ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہدہد بغیر کسی وجہ کے غائب ہے تو میں اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد واپس آیا۔ ہدہد کی حیران کن خبر۔ ہدہد نے کہا، اے سلیمان، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ میں ایک سرزمین سبا سے آیا ہوں۔ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے پاس بہت بڑی سلطنت ہے اور ایک شاندار تخت بھی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی عبادت کے بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا۔ حضرت سلیمان کا خط۔ سلیمان نے فوراً ایک خط لکھا۔ انہوں نے ہدہد سے کہا، یہ خط ملکہ بلقیس کو دے کر آؤ۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد یہ خط لے کر سبا پہنچ گیا اور ملکہ کے محل میں ڈال دیا۔ بلقیس کا فیصلہ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور ہیں اور جنگ کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ کا ہے۔ ملکہ بلقیس بہت عقل مند تھی۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے تحفے بھیجے جائیں۔ تحفے اور جواب۔ ملکہ بلقیس نے بہت قیمتی تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ جب یہ تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے خوش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے اس سے کہیں زیادہ دیا ہے۔ یہ تحفے واپس لے جاؤ۔ بلقیس کا سلیمان کے پاس آنا۔ جب ملکہ بلقیس کو یہ جواب ملا تو اسے یقین ہو گیا کہ سلیمان واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سلیمان کے پاس جائے گی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے تو انہوں نے اپنے دربار میں کہا، تم میں سے کون اس کا تخت یہاں لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس اللہ کا خاص علم تھا، اس نے کہا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور واقعی کچھ ہی لمحوں میں تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ تخت کی پہچان۔ حضرت سلیمان نے تخت کو تھوڑا سا بدل دیا۔ جب ملکہ بلقیس پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ اس نے کہا، یہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے میرا تخت ہو۔ شیشے کا محل۔ پھر حضرت سلیمان نے اسے اپنے محل میں بلایا۔ محل کا فرش شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ جب بلقیس نے دیکھا تو اسے لگا کہ پانی ہے اور اس نے اپنا لباس اوپر اٹھا لیا۔ تب حضرت سلیمان نے کہا، یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ بلقیس کا ایمان۔
یہ سب دیکھ کر ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ سلیمان واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تب اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یوں ملکہ بلقیس اور اس کی قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ نتیجہ اور سبق۔ اس کہانی سے ہمیں کئی بڑے سبق ملتے ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں کو عظیم طاقت دیتا ہے۔ سچائی کو پہچان کر قبول کرنا عقل مندی ہے۔ غرور کے بجائے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی یہ کہانی ہمیں ایمان، حکمت اور انصاف کا درس